مرزا صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں دو چیزیں دکھائی ہیں، المہند اور حسام الحرمین دونوں کی جے پی جی سامنے دکھائی ہیں، اور مرزا نے مطالبہ کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب آئیں اور المہند میں لکھے اپنے عقائد کو ڈیفینڈ کریں، جبکہ المہند اور حسام الحرمین یہ دونوں کتابیں وہ ہیں جس میں دیوبندیوں کا اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کا آپس میں اختلاف ہے، یعنی ان دونوں کتابوں کے حوالے سے دیوبندی اور اہل سنت و جماعت بریلوی یہ دونوں آپس میں فریقین ہیں۔ اصل میں مقدمہ بریلویوں کا ہے، اہل سنت بریلویوں کا دیوبندیوں کے خلاف ان کے اکابرین کی کتابوں کے حوالے سے جو حسام الحرمین کی صورت میں یہ مقدمہ ہے، اور اس کے بعد المہند کتاب لکھی گئی ہے ان فتاوا جات اور ان علماء حرمین کے فتاوا جات کے جواب میں یا ان کے رد میں۔ تو یہ دو کتابیں بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں فریقین ہیں، ان دونوں کتابوں کے حوالے سے دنیا کی کوئی بھی عدالت، دنیا کا کوئی کورٹ کچہری پنچایت پرے کوئی بھی اس بات کو جائز نہیں سمجھتی کہ ایک فریق واحد کا مقدمہ اور دلائل سننے کے بعد بندہ کوئی دوسری رائے قائم کرے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین کا مقدمہ اور ان کے دلائل سننے کے بعد تیسری رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو یہاں مرزا صاحب نے ایک ناانصافی کی ہے، اور وہ ناانصافی یہ ہے کہ حسام الحرمین اور المہند کا فیصلہ کرنے کے لیے مرزا صاحب نے صرف دیوبندی عالم کو بلایا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ حسام الحرمین کا دفاع اور حسام الحرمین کی وکالت کے لیے بریلوی علماء کو بھی بلایا جائے۔ تو بریلوی علماء کی طرف سے بندہ نچیز نمائندگی کرتے ہوئے فقیر بحمد تعالی حاضر ہے، اور مرزا صاحب کے چاہنے والے اور مرزا صاحب کے جتنے فالورز ہیں میری ان سے ریکویسٹ اور گزارش ہے، بالخصوص عماد الاسلام صاحب، انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ بھی کیا تھا، عماد الاسلام صاحب سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ وہ مرزا صاحب کو اس بات پہ ایگری کریں کہ جس طرح وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ ہمیں بھی بلائیں اور ہمارے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ حسام الحرمین کا مقدمہ اور اس کے دلائل ہم پیش کریں اور ہمارے مقابلے میں طارق مسعود صاحب اپنا مقدمہ اور دلائل پیش کریں، اور پھر مرزا صاحب ایک تیسری رائے جو انہوں نے قائم کرنی ہے اس کو قائم کریں۔ اور میں وہی بات کروں گا جو مرزا نے اپنے کلپ میں کی ہے کہ قیامت تک مرزا کا ہمیں انتظار رہے گا کہ مرزا صاحب ہمیں کب بلائیں گے، اور مرزا صاحب زہر کا پیالہ تو پی جائیں گے لیکن بحمد تعالی ہمارے ساتھ اپنے جو عقائد کفریہ اور گستاخانہ مرزا کے عقائد ان پر اور حسام الحرمین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مرزا صاحب تیار نہیں ہوں گے، زہر کا پیالہ پی جائیں گے، قیامت تک مرزا جیلوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اگر مرزا صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو مرزا صاحب کے بقول ہم اپنی اس اجتہادی خطا سے رجوع کر لیں۔